السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے کسی بھی عنوان کا انتخاب نہیں کیا ہے، بلکہ موسم سرما کی تعطیلات کا کچھ کام لے کر آئی ہوں۔ آئے دیکھتے ہیں اس کام کی تفصیل۔ آپ کے لیے کچھ خالی جگہیں تیار کی ہیں میں نے، تو اب تک جو ہم نے کچھ پڑھا تھا اس کا اعادہ ہو جائے گا۔ اس کو میں نے کچھ مخصوص حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم نثر اور نظم سے متعلق جو خالی جگہ ہیں وہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا ذرا، یہ دیکھیے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ خالی جگہیں جو ہیں یہ آپ کی کتاب سے لی گئی ہیں، حصہ نظم سے لی گئی ہیں، اور وہ خاص خالی جگہ ہیں جو آپ کے امتحان کے لیے بھی اہم ہیں، اور ہم نے آن لائن کلاسز کے دوران بھی ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کا اعادہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ایک خالی جگہ دی ہیں تاکہ آپ ان کو پڑھ لیں اور ان کے جواب تحریر کریں، تاکہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو دہرایا جا سکے۔ دیکھیں، پہلی جو ہماری خالی جگہ وہ ہے نیا قانون کا مرکزی کردار۔ یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ نمبر 2 میں جو ڈیش ہے، یہاں پر آپ نے اس لفظ کا انتخاب کرنا ہے جس سے مراد نیو انڈیا ایکٹ 1935 یعنی 1935 ہے۔ چور نے داتا دربار پر ڈیش نماز پڑھی تھی، تو جو نماز پڑھی تھی جس وقت کی یا جو نماز پڑھی تھی وہ آپ نے لکھنا ہوگا، اور امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ جو بھی ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ ڈرامہ سمندر کا دل میں ڈیش کی محبت کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ رشتہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو رسالہ جاری کیا اس کا نام تحریر کریں گے آپ، اور ایم اے کالج کی بنیاد جس ہستی نے رکھی ہے، عظیم ہستی نے، اس ہستی کا آپ نام لکھیں گے۔ اردو میں ڈیش کی ابتدا سر سید احمد خان نے کی، تو سر سید نے جس صنف کی ابتدا کی تھی وہ صنف آپ نے یہاں تحریر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے پہلے تنقید نگار اور سوانح نگار کا نام بھی آپ خالی جگہ نمبر 9 میں بھریں گے۔ اس کے علاوہ خالی جگہ نمبر 10 میں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، بہت اہم تھا، وہ اردو ذریعہ تعلیم، تو اس کے مصنف کا نام آپ نے تحریر کرنا ہے۔ 11ویں خالی جگہ کی طرف دیکھیے، اردو زبان کے نفاذ کی تیاری کے لیے ڈیش ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کا جواب آپ کو جو اردو ذریعہ تعلیم میں مل جائے گا۔ اس کے بعد ہماری اگلی خالی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے بالکل نئی ہے۔ مقالہ ڈیش مضمون کو کہتے ہیں، تو اس کی بھی کا بھی جواب تحریر کرنا ہوگا کہ کس قسم کے مضمون کو لکھنا ہے، وہ آپ نے یہاں پر ایک حرف ایک لفظ میں اس خالی جگہ کو بھر کے جواب کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سر سید نے دہلی کی تاریخی عمارتوں پر ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام آپ تحریر کریں گے۔ اس کے علاوہ جب حفیظ جالندری نے نظمنات میں محبوبی سبحانی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ کس ہستی کے لیے استعمال کیا ہے، اس ہستی کا نام لکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، سرتاج الشعراء، شہنشاہ غزل، خدائے سخن اور شاعر غم، یہ ایک بہت بڑے شاعر کے لیے کہ جو ہے نام مخصوص کیے جاتے ہیں ان کے لیے، تو ان کا اس شاعر کا نام تحریر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ غالب جب شاعری کرتے تھے تو انہوں نے شاعری کی ابتدا کے لیے جو پہلا تخلص اختیار کیا تھا اس تخلص کو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حفیظ جالندری نے جس ملک کا قومی ترانہ تحریر لکھا ہے اس ملک کا نام لکھیے گا، بہت آسان ہے یہ۔ اس کے علاوہ ڈیش نے اپنی شاعری کو دل کا مرثیہ بتایا ہے، تو جب آپ اپنی حصہ غزل میں جائیں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو غزل کے پہلی غزل جو ہے وہ اس میں ہی مل جائے گا۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر اس کا جواب موجود ہوگا، دیکھیے گا۔ خاتون جنت ڈیش کو کہا جاتا ہے، مشہور ہستی ہیں، معزز ہستی ہیں، سب کو اس کا نام معلوم ہے، لیکن چونکہ ان کے نام پر ہمارے نصاب میں ایک نظم موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو بھی آپ کے ہوم ورک کا حصہ بنایا ہے۔ اچھا، غالب نے ڈیش کو ڈیش بنا دیا، یہ ایک مشہور ایک ایسی صنف ہے جو ہر دور میں استعمال ہوئی ہے، لیکن غالب نے اس کو جدت بخشی ہے، تو یہاں پر آپ نے سوچ کے جواب لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی بہت اچھا ایک مضمون ہے ہمارے پاس، اس کے مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے گا۔ اور سبق مولوی عبدالحق جس
شخصیت نے تحریر کیا اس کا نام بھی آپ نے خالی جگہ نمبر 22 میں تحریر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نظم ایک رات کے ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں کہ شاعر کا نام بھی بتائیے گا آپ، اور او دیس سے آنے والے بتا نظم جس عظیم شاعر نے تحریر کی ہے ان کا نام لکھیے گا، اور آپ نے آخر میں لکھیے گا افسانہ ہمسفر ایک ڈیش افسانہ ہے، تو یہ کس قسم کا افسانہ ہے، تو اس کو بھی آپ نے جواب میں بھرنا ہے۔ ہم نے کلاس کے دوران آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھایا تھا۔ اب چلتے ہیں حصہ قواعد کی طرف۔ تو ہم نے آپ کے لیے حصہ قواعد جو آپ کا نیا نصاب کا حصہ بنا ہے اس سے متعلق بھی جو کچھ پڑھایا ہے اعادہ کے طور پر خالی جگہ کے لیے میں آپ کے لیے ہوم ورک تیار کیا۔ دیکھیے گا ذرا، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا ڈیش کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے وہ صنعت لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ تشبیہ دینے کی وجہ ڈیش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے، یہاں پر ہم آپ کو جواب یہاں آپ کو تحریر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگلا ہماری جو خالی جگہ ہے وہ ہے استعارہ، صنعت استعارہ ڈیش زبان کا لفظ ہے تو وہ زبان کا نام آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے، یہ لفظ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اور تلمیح بہت مشہور ہے، آپ بہت اچھے جانتے ہیں، بس یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ قافیہ کے بعد بغیر رد و بدل کے آنے والے الفاظ ڈیش کہلاتے ہیں۔ بہت آسان ہے، ہم نے جب بھی ہم کسی غزل کو پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ سوچ کے جواب لکھیے گا۔ وہ مجازی اور غیر حقیقی معنی جس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے، بہت غور کیجیے گا، تعلق نہ پایا جائے وہ لکھیے گا کہ وہ کون سا کسی صنعت ہے جس میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ کلام میں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں ڈیش کہلاتے ہیں۔ یہ کون سی صنعت ہے، یہ بہت آسان ہے، جواب گویا اسی خالی جگہ میں چھپا ہوا ہے، وہ تحریر کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ ڈیش کے معنی اشارہ یا علامت کے ہیں، تو یہ کس کے معنی اشارہ یا علامت کے ہیں، یہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ سوچ کے جواب لکھیے گا سنبھل کے۔ اس کے علاوہ وہ علامت جو بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ وہ اسم جو خود کسی کلمے سے نہ بنے مگر اس سے کئی الفاظ بنے، زبردست سا یہ اسم ہے اور بہت آسان ہے، ہم نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، لکھیے گا اسے۔ اس کے علاوہ معمولی ٹھہراؤ کے لیے جو ہم علامت استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ نے اس کو لفظوں میں بھی اور اس کی جو شکل خاص مخصوص ہے اس میں بھی آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہم جو علامت استعمال کرتے ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی جو خالی جگہ والا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے دو چھوٹے چھوٹے بہت ہی آسان سوال منتخب کیے ہیں، دیکھیے گا۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا ہے کہ فعل سے کیا مراد ہے۔ آپ بچپن سے اس کی تعریف پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور نیز امدادی فعل کسے کہتے ہیں، اچھا اس کی آپ نے فعل کی تعریف کرنی ہے، پھر امدادی فعل کی تعریف کرنی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ چند مثالیں بھی دینی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حصہ قواعد کی خاص بات کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ انہیں مثالوں سے ثابت کیا جاتا ہے، تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2 ہے کہ اپنے اوپر گزرے ہوئے کسی بھی یادگار واقعے کی آپ بیتی دلچسپ انداز میں لکھنا ہے، تو چاہے وہ آپ کا سفر کا ہو، چاہے آپ کے کالج میں کوئی واقعہ ہوا ہو، چاہے آپ کہیں آ جا رہے ہوں، کسی تقریب میں گئے ہوں، تو یقیناً آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا دلچسپ سا واقعہ اور یادگار ضرور ہوا ہوگا جس کو آپ بیتی بنانا پسند کریں۔ تو بس یہاں پر بس اتنا ہی آپ کا موسم سرما کی تعطیلات کا کام ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی چھٹیاں بڑے خوشگوار انداز میں گزریں گی، ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے گا۔ اگر اس دوران آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ملیں گے انشاءاللہ موسم سرما کی تعطیلات کے بعد۔ اللہ حافظ۔